الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم مختصر سی بات کریں گے احسار اور ہمدردی کے بارے میں۔ کسی کی ذات کے اوپر خرچ کرنا یہ تو ایک کار خیر ہے ہی ہے، لیکن اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے کسی پر خرچ کرنا اس کو احسار کہتے ہیں، یعنی بندہ کسی کے لیے اپنے مال کی قربانی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی ایک بکری ذبح کی اور جو بکرے کی سری ہوتی ہے وہ اپنے پڑوسی کو بھیج دی۔ انہوں نے اٹھا کے آگے بھیج دی کہ شاید جو میرا پڑوسی ہے اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔ جس کے پاس گئی اس نے اٹھا کے اگلے کے گھر بھیج دی۔ کرتے کرتے وہ بکرے کی سری جس گھر سے گئی تھی اسی گھر میں واپس آ گئی۔ یعنی ہر صحابی رسول کو اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے اگلے بندے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے دی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو دوسرے لوگوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی مجہود، کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی رسول اللہ کے گھر میں بھی فاقے کی کیفیت تھی، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ جو بھوکا شخص ہے اس کو کھانا ہم دیتے تو ضرور، لیکن ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس یہی پیغام بھیجا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کرتے کرتے جب کافی ساری ازواج مطہرات کی طرف سے یہ جواب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مجلس میں موجود صحابہ کرام سے فرمایا آج رات کے لیے اس شخص کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ یعنی یہ جو بندہ کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے، اس کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک انصاری آدمی کھڑے ہوئے، صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ جب وہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے ایک مہمان بھیجے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ گھر میں موجود ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس صرف اتنا ہی کھانا ہے کہ جو ہمارے 2 بچے ہیں، صرف ان 2 بچوں کے لیے کافی ہے۔ تو قربان جائیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ کے تربیت یافتہ غلاموں کے اوپر۔ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسے کرو کہ کھانا جو ہے اس کو گرم کرو اور بچوں کو کسی بہانے سے سلا دو۔ کھانا اتنا ہی ہے جتنا بچے کھا سکیں، لیکن بچوں کو کسی بہانے سلا دو۔ بچوں کو سلانے کے بعد جب وہ پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اتنا کھانا تھا صرف ایک بندہ کھا سکتا تھا، کہا کہ جب میں اس کے پاس بیٹھوں کھانا کھانے کے لیے میزبان کی حیثیت سے تو ایسا کرنا کہ کسی بہانے سے جو چراغ ہے نا اس کو گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا۔ اور اس بیوی نے ایسے ہی کیا، جب کھانا شروع کرنے لگے تو چراغ کو بجھا دیا۔ وہ جو میزبان تھے وہ خود ایسے کھانے کی یوں سمجھ لیں کہ ایکٹنگ کر رہے تھے، یعنی برتنوں کی آواز پیدا کر رہے تھے، ایسے پتہ چلے کہ یہ بندہ بھی کھانا کھا رہا ہے، لیکن انہوں نے خود کھانا نہیں کھایا اور اپنے مہمان کو اپنے جو ضرورت تھی اس کے اوپر ترجیح دی۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے یہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے غلام آج رات جو سلوک تم نے اپنے مہمان سے کیا ہے اللہ اس پر بہت خوش ہوا۔
دیکھ لیں، وہ بندہ فرش پہ بیٹھ کے اپنے مہمان کی جو ہے وہ عزت و تکریم کر رہا ہے، اور اپنی ضرورت پر اپنے جو مہمان ہے اس کی ضرورت کو ترجیح دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر اپنے اس بندے سے خوش ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اگر اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بندہ کسی پر خرچ کرتا ہے تو اس کی اور بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مائی حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک اپنے ہاتھ سے چادر بنی ہے آپ کے لیے۔ پہلے وہ بنتے تھے چادریں پشم کی، میں نے ایک چادر بنی ہے آپ کے لیے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو تحفے کے طور پر وہ چادر پیش کروں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس عورت سے چادر لی اور خود اوڑھ لی، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتاجن الیہا، یعنی آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ نے وہ چادر جب لے لی تو ایک صحابی رسول اٹھے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو چادر اوڑھ لیا نا ابھی، آپ کو جس عورت نے یہ چادر دی ہے، یہ چادر مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، ایسے کریں یہ چادر مجھے تحفے کے طور پر دے دیں۔ تو صحابہ نے بعد میں اس جو صحابی تھے انہیں تھوڑا سا جھڑکا کہ بھئی تمہیں پتہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے وہ چادر پسند بھی کی ہے اور اللہ کے نبی کو اس چادر کی ضرورت بھی ہے، پھر تم نے کیوں مانگی ہے؟ حالانکہ تمہیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کسی کو نہ نہیں کرتے، وہ دے دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اس غلام نے جب آپ آقا کریم علیہ السلام نے وہ آپ کے مانگنے پر آپ کو چادر دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے صحابہ کے سامنے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے یہ چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوڑھنے کے لیے لی تھی؟ نہیں، خدا کی قسم میرے پاس اوڑھنے کے لیے اور بھی کافی ساری چادریں موجود ہیں۔ انما سالتہ لتکون کفنی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر اس لیے مانگی ہے تاکہ میں وصیت کر کے مروں کہ مجھے کفن کسی اور چادر کا نہ دینا، اس چادر کا دینا جو میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے لی۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے طور پر اس صحابی رسول نے وہ چادر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام سے طلب کی۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو چادر کی خود کانا محتاجن الیہا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کو خود بھی چادر کی ضرورت تھی، لیکن جب کسی نے مانگ لی تو وہ اس کی عمدگی کو نہیں دیکھا، تحفہ دینے والے کی محبت کو نہیں دیکھا، بلکہ جس نے مانگی اس کی ضرورت کو دیکھا اور وہ اپنی چادر اتار کر اس اپنے غلام کے سپرد کر دی۔ ہمیں بھی یہی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر دیکھیں ہم سے زیادہ اگر کوئی ضرورت مند شخص ہے، جو چیز ہمارے پاس موجود ہے اگر اسے زیادہ ضرورت ہے تو وہ چیز اس کو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایثار اور ہمدردی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔